دیتے ہیں۔ وضو کو توڑنے والی جو چیزیں ہیں وہ جسم سے نجاست کا خارج ہونا یا ہوا کا خروج۔ نجاست اور ہوا کو الگ اس لیے کیا کہ ہوا ناپاک نہیں ہے، ورنہ تو کپڑوں کی ناپاکی کا حکم دیا جائے، ایسا نہیں ہے۔ تو یہ سبب ہے وضو کے ٹوٹ جانے کا، ایکچولی یہ سبب ہے، دو اسباب ہیں۔ پھر نیند سے بھی وضو توڑنے کا حکم دیتے ہیں۔ شراب کسی نے معاذ اللہ نشہ کر لیا تو بھی وضو ٹوٹنے کا حکم دیں گے۔ بے ہوش ہو گیا، مرگی کا دورہ پڑا جس سے اعضاء ڈھیلے ہو گئے تو بھی وضو ٹوٹنے کا حکم۔ اب مرگی کا دورہ کوئی ناپاکی تو نہیں ہے نا، ہے کیا؟ نہیں ہے۔ نیند ناپاکی ہے؟ نہیں، نیند بھی ناپاکی نہیں ہے، تو وضو کیوں ٹوٹ رہا ہے؟ وضو اس لیے ٹوٹ رہا ہے۔ اسی طرح بے ہوش ہو جانا، اسی طرح شراب ناپاکی ہے لیکن وہ منہ کے ذریعے معاذ اللہ شراب کو اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے داخل کر رہا ہے، تو جسم سے نجاست تو نہیں نکل رہی۔ نجاست کا نکلنا وضو کو توڑتا ہے، داخل ہونا تو نہیں توڑتا۔ تو یہ کیوں شراب سے وضو نشے سے کیوں ٹوٹ رہا ہے؟ اس لیے کہ اس سے عقل زائل ہو جاتی ہے۔ جب عقل زائل ہو گئی تو اب وضو توڑنے والی چیز پائی گئی یا نہیں پائی گئی اس کا پتہ چلے گا اس کو تو ہوش ہی نہیں ہوتا کہ سامنے ماں کھڑی ہے یا بیوی کھڑی ہے یا بہن کھڑی ہے۔ تو ہر وہ چیز جو عقل کو زائل کر دے وہ وضو کے ٹوٹنے کا سبب بنتی ہے۔ یعنی بے ہوش ہو گیا، مرگی کا دورہ پڑا، تو اب اگر وضو توڑنے والی چیز پائی جائے گی تو یہ جان سکتا ہے کہ پائی گئی ہے؟ بتائیں۔ تو اس وضو توڑنے والی چیز پر گویا کہ ان چیزوں نے پردہ ڈال دیا۔ اصل جسم سے نجاست کا نکلنا ہی وضو کو توڑ رہا ہے، لیکن ان حالتوں میں پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ چیزیں نکلیں یا نہیں نکلیں۔ تو جو چیز پتہ نہیں چلنے دیتی ہے پھر ہم اس پر ہی حکم لگا دیتے ہیں۔ نیند کوئی ناپاکی نہیں ہے، لیکن نیند جب آ جاتی ہے تو آدمی بالکل اعضاء ڈھیلے پڑ جاتے ہیں اور پتہ ہی نہیں چلتا کہ بھئی پوری رات میں اس کے جسم سے ہوا کا خروج ہوا یا نہیں ہوا، تو یقین سے تو کچھ بھی نہیں کہہ سکتا۔ تو جو نیند نے اس پر پردہ ڈال دیا تو اب وضو توڑنے کا حکم نیند پر ہی دے دیا کہ اگر نیند آ جائے گی تو وضو جاتا رہے گا۔ اور نیند بھی وہ کہ جس میں بیٹھنے کا مقام جو ہے وہ جمع ہوا نہ ہو اور ایسی حالت پر نہ سویا ہو جو نیند کی راہ میں رکاوٹ بن رہی ہو، ایسی نیند جو ہے وہ وضو کے توڑنے کا باعث بنتی ہے۔ اب اس طرح جیسے میں بیٹھا ہوں تو یہ بیٹھنے کا مقام بالکل زمین کے ساتھ جمع ہوا ہے یا نہیں؟ جمع ہوا ہے۔ اور اس طرح سے اگر میں سو جاؤں بس میں، تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ اس سے کامل غفلت طاری نہیں ہوگی۔ تو بیٹھنے کا مقام جمع ہوا ہے اور ایسی حالت پر سویا کہ جو کامل غفلت میں رکاوٹ بن رہی ہے، تو یہ حقیقتاً وہ نیند نہیں ہے جو وضو کو توڑ دیتی ہے۔ تو اب یہ دونوں شرطیں کہ ایسی حالت پر سویا کہ اب یہ دونوں شرطیں نکال دیں کہ بیٹھنے کا مقام جمع ہوا نہیں ہے اور ایسی حالت پر سو گیا کہ وہ نیند کے آنے میں رکاوٹ نہیں ہے، لیٹ گیا پورا۔ اب لیٹ گیا پورا تو نیند کو دعوت ہی دے رہا ہے نا، تو وہ تو غافل کر دے گی۔ تو ایسی حیت جو ہے وہ پھر ایسی حیت پر جب نیند آ جائے گی تو یہ وضو کو توڑ دے گی۔ تو آپ اصل کو یاد رکھیں کہ اصل جسم سے نجاست کا خارج ہونا یا ہوا کا خارج ہونا وضو کو توڑ دیتا ہے۔ اور جو چیزیں ان کو چھپا لیں گی وہ کون سی ہیں؟ نشہ کر لیا، بے ہوش ہو گیا یا نیند آ گئی، تو اب پتہ ہی نہیں چلے گا کہ وہ چیز نکلی یا نہیں نکلی۔ تو اب پتہ نہیں چلے گا تو کیا کریں جی؟ انہی چیزوں پر حکم لگا دو۔ نیند آئے تو ٹوٹ جائے گا، کسی نے نشہ کر لیا، کوئی بے ہوش ہو گیا، مرگی کا دورہ پڑ گیا، تو وضو جاتا رہے گا۔ تو یہ اگر آپ کو یاد رہے تو انشاءاللہ آپ جو ہے وضو توڑنے والی چیزوں کے بارے میں آپ کو معلوم رہے گا اور یہ آپ کے لیے آسانی کا باعث ہوگا۔ پھر ہم جو ہے ہم نے وضو کیا ہوا ہے، جیسے ہی تھوک پھینکا تو ہلکی سی سرخی آ گئی۔ خون نجس ہوتا ہے، بہتا ہوا خون ناپاک ہوتا ہے۔ اگر بہنے کی صلاحیت نہیں ہے، صرف چمک رہا ہے تو وہ ناپاک نہیں ہے، وہ پاک ہے۔ تو اب منہ میں خون آ گیا تھوک، اب یہ وضو ٹوٹا یا نہیں ٹوٹا؟ تو اگر کم خون ہے تو نہیں ٹوٹا، بہنے کی صلاحیت نہیں رکھتا تو نہیں ٹوٹا، اور ہے تو ٹوٹ گیا۔ پتہ کیسے چلے گا کتنا نکلا تھا؟ کوئی آلہ تو ہے نہیں نا تھرمامیٹر کی طرح کہ منہ میں ڈالا تو پتہ چل جائے گا کتنا نکلا۔ تو اس کا ضابطہ یہ ہے کہ تھوک پھینک کر دیکھے اور یہ دیکھے کہ اگر خون غالب ہے تھوک پر، اس کی رنگت غالب ہے، تو اس کا مطلب زیادہ نکلا ہے، بہنے کی صلاحیت رکھتا ہے، تو وضو ٹوٹ جائے گا۔
لیکن تھوک کا رنگ غالب ہے، سرخی اتنی نظر نہیں آ رہی ہے، تو پھر یہ وضو کے توڑنے کا باعث نہیں ہوگا۔ تو وہ رنگت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ رنگت اگر بدل گئی ہوگی تو پھر وضو ٹوٹ جائے گا، ادروائز وضو نہیں ٹوٹے گا۔